یہ ہیں بدلو کی نشریات. ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم. بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیز کے ساتھ 3 بڑی اہم تبدیلیاں آئی ہیں، ایک دہلی میں، ایک پیرس میں اور ایک واشنگٹن میں. واشنگٹن میں صدر بائیڈن نے پہلی بار ملاقات کی ہے افغانستان کے صدر اشرف غنی کے ساتھ، اور جو نیشنل ریکانسیلیشن کے چیف ہیں یعنی چیئرمین اور ان کے بڑے حریف عبداللہ سے ملاقات کی ہے، جس میں افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے امریکہ نے اپنی فائنل بات کر دی ہے. دوسری اہم تبدیلی اور واقعہ ہوا ہے پیرس میں، جہاں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس تھا. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کی کوششوں کے باوجود پاکستان کو گرے لسٹ سے نہیں نکالا، بلکہ پاکستان آئندہ 1 سال تک گرے لسٹ پہ رہے گا، اور اکتوبر میں دوبارہ جائزہ لیا جائے گا کہ جو نئے 6 نکات پیش کیے گئے ہیں ایکشن پلان کے، اور ایک نکتہ 27 میں سے جو رہ گیا جس کا تعلق کالعدم دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ہے، اور جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہیں اب تک کی جو کارروائیاں ہوئی ہیں، وہ دوسرا اہم تبدیلی آئی ہے کہ پاکستان بدستور فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ پہ ہے. تیسری تبدیلی جس کا ذکر میں گزشتہ پروگرام میں کر چکا ہوں، وہ تھی وزیر اعظم مودی کی کشمیر کی 8 جماعتوں کے 14 رہنماؤں کے ساتھ ملاقات. یہ ملاقات 5 اگست 2019 کو جو بڑے اقدامات کیے گئے تھے، جس میں کشمیر کی خود مختار سیمی اٹانومس پوزیشن کو یعنی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا گیا تھا، اور آرٹیکل 370 کے وہ حصے جو کشمیر کو خصوصی سٹیٹس دیتے تھے وہ ختم کر دیے گئے تھے، اور ساتھ ہی 35A جس میں کشمیر میں کسی غیر کشمیری کی شہریت یا کاروبار اور وہاں پہ ملازمت پہ بندش تھی، اور صرف کشمیریوں کو کشمیر کی جموں و کشمیر میں اپنا کاروبار کرنے اور شہریت رکھنے کا حق حاصل تھا. ان تبدیلیوں کے خلاف بہت ہنگامہ رہا، اور 5000 سے زیادہ سیاسی قیدی لوگ گرفتار ہوئے، اور یہ کہ پورے تقریباً 1.5 سال 2 سال سینسرشپ رہی، بندش رہی، کرفیو رہا، اور بہت وہاں پہ عوام کے خون سے ہولی کھیلی گئی اور دباؤ بڑھایا گیا. لیکن اس دوران یہ ملاقات کا 22 مہینے کے بعد اہتمام ہوا، جو کہ خاصی کامیاب نظر آتی ہے. لیکن پہلے ہم ذکر کریں گے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں پاکستان نے 27 میں سے 26 نکات پورے کر دیے تھے، اور ایک نکتہ باقی رہ گیا تھا. اس نکتے کا تعلق یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل نے اپنی قرارداد کے ذریعے سے جیش محمد، لشکر طیبہ، فلاح انسانیت اور جماعت الدعوہ اور دیگر یہ افغان طالبان کے گروپ پہ بندشیں لگائی تھیں، اور پاکستان نے بھی ان پر بندشیں لگا دی تھیں. اس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ہمیں نتیجہ خیز نتائج چاہیے منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے، اور وہ نتائج فقط یہ صرف بظاہر نظر نہ ہوں، کاغذی نہ ہوں، نمائشی نہ ہوں، بلکہ در حقیقت وہ ایک مؤثر اقدامات ہوں جس سے کہ عالمی کمیونٹی کو یقین ہو جائے کہ پاکستان میں دہشت گردی اور اس سے متعلق مالیات کا معاملہ کنٹرول کر لیا گیا ہے. اس کی جائزہ جو ہے گراؤنڈز پہ بھی لیا جائے گا، بائیلیٹرلی بھی لیا جائے گا، اور پوری فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس دیکھے گی کہ عمل درآمد کس حد تک ہے. اور اس کے علاوہ 6 اور ایکشن پلان دے دیے گئے ہیں ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے، جس پر کہ پاکستان نے مزید اقدامات کرنے ہیں. تو میوچل لیگل اسسٹنس کے حوالے سے بھی قانون میں تبدیلیاں لائی جانی ہیں. پاکستان پہلے ہی 19 کے قریب قوانین میں تبدیلیاں لا چکا ہے. لیکن میں حیران ہوا پریس کانفرنس سن کے وفاقی وزیر کی
جس میں انہوں نے کہا کہ حماد اظہر کی بات چیت سن کے بہت حیران ہوا، جیسے وہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، انہوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور فقط ایک نکتہ رہ گیا ہے جو غالباً وہ اگلے کچھ عرصے میں اسے ایڈریس کر لیں گے۔ یہ باتیں ہم گزشتہ 2018 سے سنتے آئے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ ابھی بھی کچھ جسے کہا جاتا ہے کہ بغل میں چور چھپا ہے جسے پوری طرح سے نکالا نہیں گیا ہے۔ یہ درست ہے کہ پاکستان کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے، یہ درست ہے کہ پاکستان کو اس گرے لسٹ پہ رکھ کر بازو مروڑنے کی کوشش ہوگی، لیکن جو کچھ ہم ماضی میں یہاں دیکھتے رہے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے اور دہشت گردی کی فنڈنگ اور فائنینسنگ کے حوالے سے، وہ بہت ہی ایک ہوشربا قسم کی ایک معاملہ تھا۔ ہر دکان پہ غلے پڑے ہوئے تھے، چندے کے جمع ہوتے تھے، کھالیں اکٹھی ہوتی تھیں، جو سلسلہ بند کر دیا گیا ہے، لیکن یہ سب کچھ سلسلہ ابھی بھی دنیا کی نظر میں اس کی جو باقیات ہیں وہ اب کھٹک رہی ہیں۔ دوسرا بڑا واقعہ ہوا ہے جو نیو یارک میں، جو واشنگٹن میں ملاقات ہوئی ہے افغان قیادت کی صدر اشرف غنی کی اور عبداللہ کی ملاقات صدر بائیڈن کے ساتھ۔ اس ملاقات میں بائیڈن نے صاف طور پہ دوبارہ سے دہرا دیا ہے کہ وہ واقعی جا رہے ہیں جولائی میں، تمام امریکی اور ناٹو فوجیں وہاں سے نکل جائیں گی، صرف 500-600 یا 600-700 کے قریب امریکی فوجی رہ جائیں گے سفارتی عملے کی حفاظت کے لیے۔ البتہ انہوں نے $3.3 ارب سیکیورٹی کے لیے اور کچھ اور امداد ترقی ڈیولپمنٹ کے لیے، انتظامیہ کے لیے، انٹیلیجنس کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے وہ رکھی ہے، اور کووڈ کے حوالے سے کچھ ویکسینز کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے یہ یقین دلایا دونوں لیڈرز کو، افغان لیڈرز کو، کہ وہ ان کا ساتھ، امریکہ ان کا ساتھ دے گا۔ لیکن ساتھ ہی پینٹاگون کی ایک رپورٹ آئی ہے جو بہت خوفناک ہے۔ اس کے مطابق یہ ہے کہ اگلے 6 ماہ میں کابل حکومت، امریکی فوجوں کے انخلاء کے بعد اگلے 6 ماہ میں کابل کی حکومت یعنی اشرف غنی کی حکومت گر سکتی ہے، اور ملک نراجیت کا یعنی انارکی کا شکار ہو جائے گا اور خانہ جنگی کی نظر ہو سکتا ہے۔ اور اب تک ان کے مطابق افغانستان کے 419 اضلاع میں سے 81 اضلاع میں طالبان قابض ہو چکے ہیں۔ جب سے اعلان کیا ہے امریکی فوجوں کے انخلاء کا، طالبان کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں، اور مزید یہ ہو رہا ہے، صبح و شام صوبوں میں قبضے ہو رہے ہیں، چھوٹ رہے ہیں، اور پہلے ہی افغان فوج اور اس کی اتحادی جو مقامی ملیشیاز ہیں وہ کمر بستہ ہو گئے ہیں، اور وہ طالبان کے مقابلے میں آ گئے ہیں، اور ایک خون خرابہ پورے افغانستان میں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ کے سیکرٹری خارجہ نے اور پینٹاگون نے یہ کہا ہے، یہ دھمکی دی ہے کہ برداشت نہیں کیا جائے گا کہ اگر کابل پہ افغان طالبان نے زبردستی طاقت کے ذریعے قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور یہ کہ وہ صرف ایک سیاسی طور پر مصالحت کے تحت ایک بات چیت کے ذریعے ایک مصالحانہ قومی حکومت بنتی ہے، کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے، تو وہ اس کی حمایت کریں گے جو لیگلی عوام کی منتخبہ ہو۔ اسی طرح یہ کہ یہ بھی عندیہ دیا گیا ہے کہ کس طرح افغان حکومت کو اور افغان سیکورٹی فورسز کو باہر سے امداد دی جا سکے۔ اس میں ایک تو خود یہ کہ ایئر پاور کے حوالے سے کیا فیسلٹیز دی جا سکتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ کوئی تیسرے ملک کی تلاش ہے کہ جہاں سے بیٹھ کر امریکی اپنی کارروائیاں، جیسے پہلے پاکستان میں پورے مشرف کے دور میں وہ کارروائیاں کرتے تھے، پاکستان کی سرزمین سے، پاکستان کے ہوا سے یعنی فضا سے جو حملے کیے جاتے تھے وہ یہاں سے کیے جاتے تھے۔ لیکن وزیر اعظم نے صاف طور پہ کہہ دیا ہے کہ وہ پاکستان کی سرزمین کو کسی اگلی جنگ کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور یہ کہ وہ صرف امن میں پارٹنرشپ کر سکیں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ 20 سال تک پاکستان پر یہ الزام لگتا رہا، افغان حکومت بھی لگاتی رہی، عالمی ادارے بھی لگاتے رہے، اور انٹرنیشنل رپورٹس جو تھیں میڈیا میں، عالمی میڈیا میں، ان کے مطابق یہ کہا جاتا رہا کہ پاکستان نے حقانی نیٹ ورک کو اور
کوئٹہ شورا کو پناہ دے رکھی ہے۔ یہیں پہ شورا کا اجلاس ہوا تھا ملا عمر کے انتقال کے بعد، اور ملا منصور کو امیر منتخب کیا گیا تھا بلوچستان میں ہی، اور پھر اس کے بعد جب ملا منصور مارے گئے ایک ڈرون اسٹرائک میں، تو اس کے بعد ملا ہیبت جو کہ ایک چھوٹی سی مسجد میں کہیں گمنام سے امام ہیں، انہیں امیر بنا دیا گیا۔ وہ بھی پاکستان ہی کی سرزمین پہ کہا جاتا ہے وہ انتخاب ہوا تھا۔ تو لہذا پاکستان نے جو 20 سال پاکستان میں 70,000 سے لوگ مارے گئے، شہید ہوئے، ہماری فوج کے 5,000 سے زیادہ جوان اور افسر شہید ہوئے، جو کہ کیجویلٹیز کے حساب سے جتنے لوگ امریکہ کے نہیں مارے گئے افغانستان میں اور عراق میں ملا کر پاکستان کے ہمارے سپاہی اور ہمارے افسر اس کام آئے اس پورے 20 سال میں، اس جنگ میں، طالبان کے خلاف جنگ میں، جس میں کہ ہم شامل آدھے ہوئے آدھے نہیں ہوئے۔ اور یہ جو تھی اس کے بارے میں کہا گیا مشرف کو کہ انہوں نے ایک دوہری پالیسی پہ عمل کیا۔ ایک تو امریکیوں کے ساتھ چلے گئے، انہیں سہولتیں دی، اڈے دیے وغیرہ وغیرہ، کچھ لوگ پکڑ کر بھی دیے، لیکن ساتھ ہی افغان طالبان کو یا حقانی نیٹ ورک کو بچا کے رکھا۔ اب مشکل کیا آ گئی ہے، جب آپ نے بچا کے واقعی اگر رکھا ہے جیسے کہ الزام لگایا جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے بہت سارے جانکاری جو رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں براہ راست ان علاقوں میں رہنے والے صحافی جو بتاتے ہیں، اگر واقعی ایسا تھا اور ہے تو پھر اب ہماری مقتدرہ کیوں پریشان ہے؟ اب تو طالبان فاتحہ بن کر آئیں گے، اب تو انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ اپنی وکٹری جو ہی امریکہ کا آخری فوجی گیا تو وہ اپنی ایک کامیابی کا اعلان کریں گے۔ 50,000 کے قریب وہ افغان جنہوں نے تعاون کیا تھا بطور ترجمان کے، ٹرانسلیٹرز کے اور بطور امدادکاروں کے امریکی فوج کا، وہ افغانستان سے بھاگنے کی تیاری میں ہیں، اور 18,000 نے درخواستیں جمع کرا دی ہیں امریکہ مائیگریٹ کرنے کے لیے، اور دوسرے ملکوں میں بھی وہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی سے وہاں سے اس حکومت کے اتحادی اڑان پہ ہیں، تو لگ یہ رہا ہے کہ افغانستان پھر طوائف الملوکی کا شکار ہوگا، اور پھر وہاں سے دسیوں لاکھ نہیں تو لاکھوں پناہ گزین مہاجرین بن کر آئیں گے پاکستان میں۔ اب کے ایک ریلا اور طرح کے لوگوں کا آئے گا، اور ساتھ ہی دہشت گردی بھی پھر سے سر اٹھائے گی۔ اب پاکستان اگر طالبان کا ساتھ نہیں دیتا تو طالبان پاکستان پہ جوابی پریشر بلڈ کر سکتے ہیں۔ وہ دہشت گرد تنظیمیں، انتہا پسند تنظیمیں جو اب تک چھپی بیٹھی تھیں یا دب گئی تھیں یا پیچھے ہٹ گئی تھیں، وہ دوبارہ سے حرکت میں آ سکتی ہیں۔ اور اگر پاکستان طالبان کو کابل پہ قبضہ کرنے پہ خاموش رہتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے یا مدد کرتا ہے، جو کہ بظاہر کہا جا رہا ہے کہ نہیں کی جائے گی، تو پھر پاکستان اکیلا رہ جائے گا طالبان کی امارات کی بحالی کے ساتھ۔ کیونکہ طالبان کا موقف یہ ہے کہ دیکھیے ہماری جو ہماری امارات اسلامیہ افغانستان، دولت افغانستان، اب وہ ابھی بھی قائم ہے۔ انہوں امریکیوں نے الٹا دیا، ہم نے بیرونی قبضے کے خلاف جنگ کی، آزادی حاصل کی، اب ہماری حکومت واپس آ گئی ہے، تو لہٰذا ہم اس کٹ پتلی حکومت سے کابل کے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے، اور نہ ہی ان لوگوں سے بات کریں گے جو وہاں کے بڑے اور طالبان کے علاوہ واقعی بڑے طاقتور اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ کچھ 3.5 لاکھ کی فوج ہے افغان نیشنل آرمی، اس کے لیے امریکی سالانہ $3.5 ارب، $4 ارب بھی دینے پہ تیار ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ جنگ چلے گی، یہ کوئی آسانی سے افغان آرمی کو شکست نہیں ہوگی، اور آسانی سے کابل گرے گا نہیں، بہت خون خرابہ ہوگا۔ ایسی صورت میں اگر طالبان نے سیاسی سمجھوتے کی راہ اختیار نہ کی، آج ہی میں بہت سارے انٹرویو سن رہا تھا عبداللہ کے، انہوں نے کہا کہ ہم نے انکار نہیں کرنا ہے بات چیت سے، ہم نے طالبان کو انگیج کرنا ہے، وہ اگر بات چیت سے نکلتے ہیں تو وہ ان کی چوائس ہوگی، اور ان کا اصرار ہے کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ افغانستان میں پھر سے ایک نسلیاتی تقسیم اور قبائلی تقسیم اور سیاسی تقسیم اور نظریاتی تقسیم ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جو بائنڈنگ فورس تھی بیرونی فوج، حملہ آور فوج، اس کے جانے سے جو خلا پیدا ہوگا اسے کون پر کرے گا؟ اس کے پر کرنے کے لیے طالبان اکیلے افغانستان پہ قابض نہیں ہو سکیں گے۔ قابض ہوئے تو دنیا انہیں قبول نہیں کرے گی۔ وہ جو اقدامات
جو آئینی تبدیلیاں آئیں، جو حقوق ملے، جو عورتیں اور بچیاں کام پہ لگیں اور بچیاں اسکول جانے لگیں، جو پروگریس بھی ہوئی، اسے الٹا کر افغانستان کو آپ 20 سال پہلے لے جائیں گے تو کوئی بھی طالبان کی اس حکومت کا ساتھ نہیں دے گا، اور پاکستان پھر ایک اسی مشکل میں پڑ جائے گا جو 1996 میں سے لے کر 2001 میں تھی، کہ فقط ہم ہی تھے یا ہمارے ساتھ ایک ملک اور تھا جو ہی غالباً جنہوں نے طالبان کی حکومت کو مانا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے کیا 20-50 سال 40 سال افغانستان میں، اور خاص طور پر گزشتہ 20 سال میں طالبان کی حکومت جانے کے بعد، اس کے بعد جو ہم نے افغان طالبان کو بچائے رکھا یا انہیں کسی طرح کی مدد کی، آج وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ہم اب کیوں پریشان ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ کابل پہ قابض ہو جائیں گے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان کی حکومت نہیں، خالص طالبان کی حکومت نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ سیاسی سمجھوتا ہو۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہا ہے کہ اکیلے طالبان افغانستان پہ قابض نہیں ہو سکتے، اور یہ کہ وہاں پہ اس طرح کیا گیا تو خانہ جنگی ہوگی، اور وہ اسی حکومت کا ساتھ دیں گے جو متفقہ طور پہ تمام افغانوں کی ہوگی۔ لیکن یہ مشکل بات ہے، زمین کے حقائق اور ہوں گے۔ اگر طالبان قابض ہو گئے تو پھر کیا ہوگا، اور اگر طالبان نے پوری خانہ جنگی ہوگی تو پاکستان جو اس ساری صورتحال میں جو بننے جا رہی ہے، جو انارکی پیدا ہونے جا رہی ہے اور عدم استحکام پیدا ہونے جا رہا ہے، اس سے نہیں بچ پائے گا۔ اس کے اثرات لازماً ہمارے شمال مغربی علاقوں میں، قبائلی علاقوں پہ بہت زیادہ پڑیں گے، اور پاکستان میں پھر سے ایک عدم استحکام کی صورت ہمیں بنتی نظر آئے گی۔ یہ وہ معاملہ ہے جو 50-40 سال کی افغانستان کے حوالے سے ہماری غلطیوں کا خمیازہ ہمیں ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، اب ہمیں تیسری بار بھگتنا پڑے گا۔ پہلے مجاہدین کے حوالے سے بھگتا، پھر طالبان کے حوالے سے بھگتا، پھر اس کے طالبان کے جانے کے بعد، اور چوتھی بار طالبان کے واپس آنے کے بعد ہمیں مزید سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہ دونوں جو ڈیولپمنٹس ہیں، اس میں ابھی تک بائیڈن نے ہمارے وزیر اعظم سے ملاقات نہیں کی ہے، اور میں حیران ہو گیا۔ ہمارے جو معید یوسف ہیں، قومی سلامتی کے مشیر ہیں، ان کے بھارت کے حوالے سے اور امریکہ کے حوالے سے جیو کے پروگرام میں ان کی جس طرح وہ بات کر رہے تھے بچگانہ طریقے سے، میں حیران ہوا کہ کیا اس طرح انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی جائے گی۔ اسی طرح بڑا میں حیران ہوا ان کی بات سن، عماد اظہر کی بات سن کے، جس طرح انہوں نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں اپنی کامیابیوں کے سینہ پھلا کر اس کا ذکر کیا، یہ بتائے بغیر کہ پاکستان کو رکھا جا رہا ہے ایک تلوار کے نیچے۔ اسی طرح ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جس طرح کہا کہ تو پبلک ایکسرسائز تھی جو مودی نے کی، اسے کوئی دنیا نہیں مانے گی۔ لیکن میں نے اس پہ واپس آتا ہوں دہلی کی ملاقات پہ، مودی نے ایک بہت بڑا پتہ کھیلا ہے۔ 22 ماہ کے بعد انہوں نے تمام مین سٹریم کشمیر کی پارٹیوں کو ایک میز پہ اکٹھا کیا۔ وہ جب اجلاس سے باہر نکلے، انہوں نے کسی نے کوئی تنقید نہیں کی، کوئی شور نہیں مچایا، کسی نے بائیکاٹ نہیں کیا۔ اور یہ کہ 370 آرٹیکل کا معاملہ جو خصوصی سٹیٹس گرانٹ دیتا ہے جموں اینڈ کشمیر کی ریاست کو، وہ انہوں نے کہا کہ معاملہ اب سب جڈس ہے، عدالت کے سامنے ہے۔ یہی بات وہ دنیا میں کہیں گے کہ دیکھیے جی، وہ ہم نے ایک تبدیلی کی تھی آئینی، اسے عدالت میں چیلنج کیا گیا، اور کشمیر کی پارٹیاں بھی اسے چیلنج کر رہی ہیں، ہم اس کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں، پاکستان کو بھی یہی کہیں گے۔ اور پھر یہ کہ یہ پارٹیاں، مجھے نظر آتا ہے کہ جس طرح جو آزاد ہیں کانگریس کے، غلام نبی آزاد جو وہاں کے چیف منسٹر بھی رہے ہیں، مودی کے بڑے یار ہیں، مودی ان کے جب ریٹائر ہوئے پارلیمنٹ سے، بہت ایک بار نہیں 2-3 بار روئے ان کی محبت میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید غلام نبی آزاد ان کے لیے، ان کے فرنٹ مین کے طور پہ اس میٹنگ میں شامل تھے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے جس اسٹیٹ ہوڈ کی ذکر کیا ہے وہ 370 والی خصوصی سٹیٹس کی جموں اینڈ کشمیر کی ریاست نہیں ہے، وہ ریاست، وہ ایک صوبہ ہوگا اب کشمیر، جیسے یو پی ہے، جیسے پنجاب ہے یا اتر پردیش ہے، ایسے ان کی طرح کا ایک ہندوستان کا صوبہ ہوگا، جس سے پہلے ہی ایک علاقے کو کاٹ لیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اب کیا ہوگا، اس میں جب امید شاہ نے ایک الیکشن کا روڈ میپ دیا ہے، وہاں پہ ہوگی دوبارہ سے یہ جو ڈیمارکیشن آف کانسٹیٹوئنسیز، حلقہ بندیاں ہوں گی، سیاسی
عمل شروع ہوگا، انتخابات ہوں گے اور صوبائی اسمبلی وجود میں آئے گی۔ یہ تمام پارٹیاں جو شامل تھیں کشمیر کی، یہ گزشتہ مقامی حکومت کے انتخابات میں، لوکل کونسلز کے انتخابات میں حصہ لے چکی ہیں اور کامیابی بھی حاصل کر چکی ہیں، اور وہاں صرف بی جے پی کو 18 سیٹیں ملی ہیں۔ اب رہی بات تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر کوئی بڑا اختلاف کیا بھی گیا کہ جی خانہ جنگ وہ جو ہے حلقہ بندیاں یہاں کیوں ہو رہے ہیں، ہندوستان کی باقی ریاستوں میں تو 2026 میں ہوں گی، لیکن چونکہ لداخ کو علیحدہ کر دیا گیا ہے اور اس کی سیٹیں اب یہاں آ جائیں گی تو دوبارہ سے یہ حلقہ بندی کی جانی ہے۔ تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جیسے مودی پھر کشمیری قیادت کو لقمہ دینے میں، چکر دینے میں کامیاب رہے ہیں، اور جس طرح کہ جواہر لال نہرو شیخ عبداللہ کو 1949 میں چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ مجھے حیرانگی یہ ہے کہ آخر پاکستان کی حکومت نے یہ شرط کیوں لگائی کہ 370 کو بحال کیا جائے اور خصوصی سٹیٹس بحال کیا جائے، کیونکہ سرکاری طور پر پاکستان کی حکومت نے کا جو موقف رہا ہے وہ تو انہوں نے کبھی کشمیر کی خصوصی حیثیت کو قبول نہیں کیا۔ اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے لداخ انڈین یونین ٹیریٹری بن گیا ہے تو ہمارا گلگت بلتستان جو ہے پاکستان کا صوبہ بن گیا ہے، باقی کا جو عمل ہے وہ پورا ہو جائے گا جب انہیں قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں نشستیں مل جائیں گی۔ آزاد کشمیر کو تو ہم فاٹا کی طرح، سابقہ فاٹا کی طرح ڈیل کرتے ہیں، وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ویسے ہی الیکشن ہوں گے جیسے گلگت بلتستان میں ہوئے، اور تینوں پارٹیاں کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے پہ، یا آپ کہہ لیں آزاد کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے پہ الیکشن لڑیں گی، کیونکہ کشمیر کا جو مقبوضہ کشمیر ہے ہندوستان کے زیر تسلط وہ تو آزاد ہونے سے رہا۔ سچی بات یہ ہے کہ کشمیریوں کا حق خود ارادیت ماننے کے لیے نہ بھارت تیار ہے نہ پاکستان تیار ہوگا۔ اب لگتا یہ ہے کہ مقبوضہ ریاست کے تقسیم کر دی گئی ہے، کر دی جائے گی، اور وہ اس کی بندر بانٹ ہو جائے گی، اور یہ کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت سے محروم رکھا جائے گا۔ لیکن پاکستان کو یہ شرط لگانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی، کیونکہ اب تو معاملہ دنیا بھر میں مودی جائیں گے، ان کے اپنے خون سے رنگے ہوئے ہاتھ دھوئیں گے کہ دیکھیں بندشیں ہٹا دی گئی ہیں، بنیادی حقوق بحال کر دیے گئے ہیں، سیاسی عمل شروع ہو گیا ہے، پارٹیاں انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں، تو لہذا پاکستان کو کیا تکلیف ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے پہ، کشمیر کے معاملے پہ اگر تو آپ اصولی محکوم رکھتے ہیں اس پر قائم رہتے ہوئے، یعنی ان کے حق خود ارادیت پہ، یہ نہیں کہ وہ لازمی طور پہ پاکستان میں شامل ہو جائیں یا یہ کہ وہ آزاد نہیں ہو سکتے، اس سے قطع نظر یہ کشمیریوں کا حق ہے کہ وہ کیا راستہ لیتے ہیں، لیکن اس سے قطع نظر اس اصولی موقف کے پاکستان کو بھارت سے بات چیت کرنی چاہیے۔ بھارت نے بھی یہ قدم اس لیے اٹھایا ہے کہ ابھی اکتوبر نومبر میں میٹنگ ہونے جا رہی ہے 4 طاقتوں کی، جسے کوائڈ کہتے ہیں، اس میں امریکہ، اس میں انڈیا، اس میں جاپان، اس میں آسٹریلیا شامل ہے۔ یہ 4 ملکوں کا ایک گروپ بنا ہے جو ایشیا پیسیفک میں امریکی مفادات یا امریکی بالادستی اور چین کے خلاف ایک بڑا محاذ بنے گا، جس میں یہ سب شامل ہوں گے۔ اب چونکہ بائیڈن بہت زیادہ ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، دنیا بھر میں کر رہے ہیں، تو لہذا مودی کو پیغام ملا اور انہیں بات سمجھ آئی کہ یہ معاملہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا سامنے آئے گا، تو انہوں نے اس بارے میں ایک بڑی پہل قدمی کر لی ہے۔ اب پاکستان انسانی حقوق کے معاملے پہ کشمیر کی صورتحال میں، بدلتی ہوئی صورتحال میں وہ نہیں کر پائے گا جیسے پہلے انسانی حقوق کے حوالے سے کر پا رہا تھا۔ تو لہٰذا اب کیا ہوگا، خطے کی صورتحال بدل رہی ہے، افغانستان کی صورتحال بدل رہی ہے، پاکستان کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے تحت نیچے رکھا گیا ہے، IMF کے ساتھ ہماری بات چیت کا تعطل ہو گیا ہے، وہ جولائی میں بات چیت اب چلی گئی ہے اکتوبر میں، اور یہ دونوں تلواریں پاکستان پہ رکھی جائیں گی۔ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ اب دنیا بھر میں پھر رہے ہیں، پہلے وہ یوکرین گئے، پھر وہ آذربائیجان گئے، پھر جاپان، جرمنی گئے، اس سے پہلے ترکی گئے، وہ کافی زیادہ اس معاملے میں متحرک نظر آتے ہیں کہ نئی صورتحال میں پاکستان کیا کرے اور اس کے ساتھ کون سی قوتیں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ ایک بڑے فیصلوں کا وقت آ گیا ہے، اور پاکستان میں کیا سول انتظامیہ اور
اور مقتدرہ یعنی فوجی قیادت کیا ایک صفحے پہ ہیں ان تمام معاملات پہ؟ اس بارے میں بہت سرگوشیاں ہو رہی ہیں. 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق ISI چیف کے درمیان اور ہندوستان کے مودی کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ڈوول کے درمیان یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں. لیکن ہمارے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بیک چینل نہیں ہے، اور یہ کہ حالانکہ ہندوستان میں مانا جا رہا ہے پبلکلی کہ بیک چینل ہے، اور اس میں یہ لائن آف کنٹرول پہ اسی کی وجہ سے ایک لائن آف کنٹرول پہ جنگ بندی کی گئی ہے. لیکن ہمارے وزیر خارجہ کہتے ہیں ہاں شاید انٹیلیجنس کے لیول پہ تبادلہ ہوتا رہتا ہے، انہوں نے اس کا اعتراف نہیں کیا. عمران خان نے جب جنرل باجوہ ملک سے باہر تھے تو بڑا اہم اجلاس کیا. جو انٹیلیجنس ہماری ایجنسیز ہیں ان کی کوئی نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے جس کا ISI کے ہیڈ آفس میں اجلاس ہوا، اور اس میں انہیں بریفنگ دی گئی خطے کی صورتحال کے حوالے سے. کیا یہ کوشش تھی کہ سول اور ملٹری قیادت یا سیکورٹی ایجنسیز ایک صفحے پہ آئیں گی، یا وہ مختلف موقع اختیار کریں گی؟ لیکن جو موقع بھی اختیار کریں گی وہ پاکستان کے لیے نہایت اہم ہوگا. یہ جو 3 ڈیولپمنٹس ہیں ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان نے کیا 3 کوتاہیاں کی. افغانستان کے حوالے سے ہم مسلسل 40 سال سے کوتاہیاں کرتے آئے ہیں، اور بالآخر ہم طالبان کو ایسے مقام تک لے آئے کہ اب وہ کابل پہ قبضہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. اسی طرح کشمیر پہ ہم نے ایک بات چیت کو پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو جوڑ دیا کس بات سے کہ وہ 370 ختم کرتے ہیں نہیں، یا 5 اگست کے اقدامات ختم کرتے ہی نہیں، جبکہ پاکستان نے کبھی سرکاری طور پہ خصوصی حیثیت کشمیر کو مانا نہیں تھا. اسی طرح فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں ہمیں بار بار کہا جاتا رہا کہ ہم اب نکلے کہ کل نکلے، لیکن ہم مزید 1 سال کے لیے اس میں رہیں گے. اب چوتھی بات IMF کی آ گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ IMF کے ہم نکل جاتے ہیں، کیونکہ جن حالات میں جن شرائط کو ہم نے ماننے سے انکار کیا ہے، حالانکہ ہم نے انہیں دوسرے طریقے سے جاری رکھنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن شاید IMF سے ہمارا ایگریمنٹ یہ بھی مکمل نہ ہو اور بیچ میں ہی ختم ہو جائے. تو کیا پاکستان اس ساری صورتحال کا تنہ تنہا مقابلہ کرے گا اور چین کی مدد اسے حاصل رہے گی، یا پھر پاکستان کوشش کرے گا کہ جو اسے طرح کیا جا رہا ہے اور ایک کونے میں لگایا جا رہا ہے اس سے وہ نکلنے کے لیے کیا راستہ اختیار کرتا ہے؟ آئندہ دنوں میں اور مہینوں میں ہم اس کا جائزہ لیں گے. مجھے اجازت دیجیے، اور بدلوں کی نشریات کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. بہت شکریہ.